باندھ کر کے لاٹھیوں سے مار مار کر کے اسے قتل کر دیا، موب لنچنگ کیا. تم سب ویڈیو شیئر کر کے افسوس کرتے ہو. میرے عزیزو، ان ظالم کتوں کو یہ پتا نہیں کہ ایک نوجوان مسلمان کو اگر تم قتل کر کے پورے اسلام کے متعلق اگر خواب دیکھ رہے ہو کہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی مقابلہ کرتے. کیا بات ہے، یہ بھی تمہارے لیے فخر کی بات ہے. ہمیشہ کربلا کے اس میدان میں کیا ہوا؟ ایک طرف اہل بیت کا مختصر قافلہ، لیکن یزیدی کتے 22,000 کے لشکر میں آئے تھے. اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، نبیر اعلی حضرت حضور پیر طریقت حضور علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ، حضور علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت. آپ لوگ بیٹھے رہیں، جو شخص جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے رہیں. آپ لوگ بیٹھے رہیں اور راستہ چھوڑ دیں بالکل. آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ کیمرے والے ہیں، اب یہ نیچے کر لی. حضرت کے احترام میں سارے لوگ اپنے گھوڑوں کو نیچے بٹھا دیں. یہ جتنے راستہ دے دیں آپ لوگ، اور آپ لوگ جہاں تھے وہیں رہیے، ادھر کو مت جائیے، ادھر کو مت جائیے. بالکل کوئی بھی شخص ٹچ کرنے کی کوشش نہ کرے. اور یہ کیمرے جتنے ہیں، موبائل سب بند کر لیجئے، بالکل بند کر لیں سب. حضرت تشریف لا رہے ہیں مرکز اہل سنت بریلی شریف، وہ مرکز جو دنیا سنیت کا مرکز ہے، دنیا سنیت کا مرکز. درگاہ اعلی حضرت کے صاحب سجادہ حضور نبیر اعلی حضرت، چشم و چراغ خاندان اعلی حضرت حضور پیر طریقت علامہ مفتی احسن رضا. وہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی کاجو بادام کھاتا ہوں یا کوئی بہت بڑا باڈی بلڈر ہوں، وہ اس لیے خوف نہیں آیا، بلکہ ہمیشہ یہ احساس رہا، آنے دو ان ظالم کتوں کو، میرے پیٹھ پر تو میرے مصطفیٰ کا دست مبارک ہے. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. سبحان اللہ. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شہید اعظم کانفرنس، مسلک اعلی حضرت، علماء اہل سنت. میرے عزیزوں، آپ کے اندر یہ بزدلی کی اگر کہیں سے کوئی بو بھی آتی ہے تو اسے نکال پھینکو، اس لیے کہ نبی پاک کے غلاموں کسی مجرم قوم سے تمہارا کوئی واسطہ نہیں ہے. ہاں، دنیا اگر کہتی ہے ٹیررسٹ ہیں، آتنکواد ہیں، دہشت گرد ہیں، ان سے ہم تھوڑی نا سرٹیفکیٹ لینے کے لیے بیٹھے کہ تم ہمیں سرٹیفکیٹ دو گے کون کیسا ہے. میرے عزیزو، ہمارا ضمیر صاف ہے، ہمارا دل پاک ہے، ہم اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے جذباتی ہیں، تو یہ حق فطرت ہے. کیونکہ میں نے ایک بار ایک بڑے ڈپارٹمنٹ کے عہدیدار تھے، وہ ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ مولانا آپ ہی کیوں اتنا زیادہ چلا رہے ہیں، آپ ہی کیوں اتنا زیادہ باتیں کرتے ہیں، لوگوں کو یہ پرووکنگ ہو جاتا ہے، ورغلانہ ہوتا ہے. میں نے ان سے کہا اگر میں کہوں کہ آپ کی ماں بدکار تھی، وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ گئے. کہا کہ کیا کہہ رہے ہو آپ، کچھ تو بات رکھو، مریادہ رکھو. میں کہا میں نے گالی دی نہیں، ابھی میں نے گالی دی نہیں، میں پوچھ رہا ہوں آپ کو کیسا لگے گا. آپ تو کرسی سے اٹھ گئے. آپ اپنی ماں سے اتنی محبت کرتے ہیں، قسم رب ذوالجلال کی، کروڑوں ماں سے زیادہ ہر مسلمان اپنے نبی سے محبت کرتا ہے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. شہید اعظم کانفرنس. سبحان اللہ. یہ بات ہم آج ببانگ دہل کہہ سکتے ہیں، خوف اور ڈر نہ رکھو، اس لیے کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں وہ قانون کے دائرے میں بھی ہے اور ہمارا حق بھی ہے.
ہم ہر طرح کے ظلم اور اذیتیں برداشت تو کر سکتے ہیں، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہانت اور توہین برداشت نہیں کر پاتے، اور یہی طاقت تمہاری ہمیشہ کی تمہیں زندہ رکھتی ہے۔ آج سے 100 سال پہلے جو تم پر ایکسپیریمنٹ کیا گیا تھا، تجربہ کیا گیا تھا، آج وہ ظالموں نے اس کو چیک کرنا شروع کیا ہے۔ لوگ ہم سے سوال کر رہے ہیں یہ حالات کیوں اس طرح کے خراب ہوتے ہیں؟ کبھی ادھر سے کوئی کتا بھونکتا ہے، کبھی ادھر سے کوئی حضور کو گالی دیتا ہے، اسلام کے خلاف، قرآن کے خلاف، یہ سب باتیں کیوں ہو رہی ہیں آج؟ میں اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ انہوں نے اب ٹرائل شروع کیا، کیا چیز دیکھنے کے لیے کہ ڈاکٹر جب کسی کو سن کرنے کا انجیکشن دیتا ہے یا گولی دے رہا ہو تو ڈاکٹر کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ ہوش میں ہے یا بے ہوش ہے؟ سوئی لگا کے دیکھے گا، چونٹی کاٹ کے دیکھے گا، کینچی لگا کر دیکھے گا کہ میرا دیا ہوا انجیکشن کام کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے، میری دی ہوئی گولی کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے۔ ڈاکٹر کو دیکھنے کے لیے کچھ تو کرنا پڑے گا۔ اگر اس کے ہاتھ پیر میں حرکت ہونے لگی تو ڈاکٹر سمجھ جائے گا ابھی پورا انجیکشن کام نہیں کیا، ابھی گولی پورا اثر نہیں کی ہے، تھوڑا اور سن ہونے کے لیے، بے ہوش ہونے کے لیے دوائی دینی پڑے گی۔ یہ تو اصول جانتے ہیں۔ اسی طرح پچھلے کئی سالوں سے تمہیں نشہ دیا جا رہا ہے، تمہیں سلانے کے لیے، تمہارے نبی سے دور کرنے کے لیے بہت نشہ تمہارے درمیان آ گیا۔ نشہ کا مطلب صرف ہیروئن، کوکین، افیون ہی نہیں، چرس، گانجا ہی نہیں، سگریٹ، بیڑی ہی نہیں۔ نشہ جو تمہارے ہاتھوں میں آج انٹرنیٹ کے ذریعے سے دیا گیا ہے، یہ بہت خطرناک نشہ دیا گیا ہے۔ ہزاروں لاکھوں نوجوان اپنے اخلاق کا قتل کر چکے ہیں اس انٹرنیٹ کی دنیا پر۔ روزانہ رات کو تنہائی میں گندی فلمیں دیکھنا، ننگی تصویریں دیکھنا، اپنی آنکھوں کو، اپنی حیا کو برباد کرنا، یہ کس نے کیا تمہارے ساتھ؟ کون کر رہا ہے یہ؟ تمہیں مفت میں انٹرنیٹ پہنچا کر کے تمہارے اخلاق کا قتل کیا گیا اور تم بہہ گئے، کوئی نہیں دیکھ رہا، ماں بھی نہیں دیکھ رہی، باپ بھی نہیں دیکھ رہا، جو دیکھنا ہے دیکھتے جاؤ موبائل کی اسکرین پر۔ اے مسلمانوں، دنیا اگرچہ بے عقیدہ ہے لیکن تمہارا تو عقیدہ ہے اللہ ہر چیز دیکھ رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوشیدہ تو نہیں، لیکن تمہیں دنیا نے کئی سالوں سے یہ نشہ دیا ہے، اور اب وہ دیکھ رہی ہے کہ ہمارا دیا ہوا نشہ کام کیا ہے نہیں کیا۔ اب یہ وقت آ گیا، پچھلے 10 سالوں سے جس طرح سے پوری قوم کو سلانے کے لیے کچھ زر خرید مولویوں کو بھی لگایا گیا ہے، کچھ میڈیا کے دجالوں کو بھی لگایا گیا کہ ان کو ایسے پاٹ پڑھائے جائیں کہ کبھی کھڑے نہ ہو، کبھی کھڑے نہ ہو۔ میاں امن کی بات تو ہم بھی کرتے ہیں، ہم کون سے جنگ کی بات کر رہے ہیں، لیکن مقصد کچھ اور ہے۔ میں تمہیں آپ بیدار کر کے جاؤں گا۔ 10 سال سے جو نشہ دیا گیا تھا، اب چیک کرنے کا وقت آیا تو جگہ جگہ سے چیک کیسے کیا جا رہا ہے؟ کبھی ان کے نبی کو گالی دے دو، دیکھتے ہیں ابھی کتنے بے ہوش ہیں اور کتنے ہوش میں۔ قرآن کو گالیاں دے کر دیکھو، یہ تمہارا ٹیمپریچر ناپنے کا وقت ہے۔ اور انہوں نے جو پوری دنیا میں یہ نشہ دیا ہے، چرس، گانجا، افیون، کوکین تو آیا ہی آیا ہمارے محلوں میں، ساتھ میں انٹرنیٹ کے خطرات اتنے بڑھ گئے کہ میں نے محسوس کیا عرب دنیا کو آدھے سے زیادہ انہوں نے سلا دیا ہے، سلا دیا۔ 57 اسلامک کنٹریز آج دنیا میں ہیں، لیکن کسی کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی فلسطین کے قتل ہونے والے بچوں پر۔ ملک شام اجڑ گیا، عراق تباہ ہو گیا، یمن کا ہر گھر جل گیا ہے، لیکن یہ عرب اب بیدار نہیں ہے، ان پر نشہ کام کر چکا ہے۔ میں خود دیکھا ہوں، حضور کی شان میں گالیاں 1000 دی جا رہی ہیں دنیا میں، عربوں میں کوئی ہلچل نہیں ہے، عربوں کے نوجوانوں میں کوئی ہلچل نہیں، اکا دکا ہوں گے، لیکن یہ نشہ وہاں کام کر گیا۔ لیکن اللہ کا کروڑا شکر و احسان ہے کہ ابھی میرے اس ملک میں ان کا نشہ کام نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جو یہ پچھلے 10 سال سے ہماری اس قوم کو نشہ دے رہے تھے، لیکن اللہ کا کروڑا شکر یہ ہے، میں نے ہندوستان کے چپے چپے میں بھی دیکھا، تقریباً 6 مہینے میں 22 اسٹیٹ کو جا کر میں نے کئی شہروں کا دورہ کر کے دیکھا،
یہ جو بھیڑ ہے ہر شہر میں ہے وہ میرے لیے نہیں ہے، وہ میرے مصطفیٰ کے عشق کے لیے ہے۔ اور پھر ہم نے ہر گلی سے ایک نعرہ سنا، جہاں سے دیکھو 8 سال کا بچہ کیوں نہ ہو، 80 سال کا بوڑھا کیوں نہ ہو، ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، ہاتھ اٹھا کے بولے لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ یہ تمہارا نعرہ لگانا اس بات کی علامت ہے کہ ظالم کتوں کا دیا ہوا نشہ ابھی پورا تم پر اثر نہیں کیا ہے۔ اسی لیے میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے کچھ راستہ بھٹکے تو ہیں نوجوان، گنہگار تو ہو گئے، لیکن میرے آقا کا غدار کوئی نہیں ہے۔ ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بے وفائی کرنا ابھی ہماری قوم میں آیا نہیں، اور جب تک یہ تمہاری خصوصیت باقی رہے گی، یہ بھونک بھونک کر مر جائیں گے لیکن تمہارے دین کا بال بیکا بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، اگر دنیا یہ سمجھتے، آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، تھوڑی بہت تو فکر ہم سب کو بھی ہوتی ہے، آپ کو بھی ہوتی ہے۔ ارے دیکھو فلاں جگہ ایک مسلمان بچے کو پکڑ لیا اور کھمبے سے باندھ کر کے لاٹھیوں سے مار مار کر کے اسے قتل کر دیا، موب لنچنگ کیا، تم سب ویڈیو شیئر کر کے افسوس کرتے ہو۔ میرے عزیزو، ان ظالم کتوں کو یہ پتہ نہیں کہ ایک نوجوان مسلمان کو اگر تم قتل کر کے پورے اسلام کے متعلق اگر خواب دیکھ رہے ہو کہ ختم ہو جائے گا، ایسا نہیں ہو سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیشہ کتے جھنڈ میں ہی مقابلہ کرتے۔ کیا بات ہے، یہ بھی تمہارے لیے فخر کی بات ہے۔ ہمیشہ کربلا کے اس میدان میں کیا ہوا، ایک طرف اہل بیت کا مختصر قافلہ، لیکن یزیدی کتے 22,000 کے لشکر میں آئے تھے۔ اور نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، نبیر اعلی حضرت حضور پیر طریقت، حضور علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ، حضور علامہ مفتی حسن رضا خان صاحب قبلہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آپ لوگ بیٹھے رہیں، جو شخص جہاں پہ بیٹھا ہوا ہے وہیں بیٹھے رہیں، آپ لوگ بیٹھے رہیں اور راستہ چھوڑ دیں بالکل۔ آپ حضرات سے میں گزارش کرتا ہوں، یہ کیمرے والے ہیں، اب یہ نیچے کر لی، حضرت کے احترام میں سارے لوگ اپنے گھوڑوں کو نیچے بٹھا دیں۔ یہ جتنے راستہ دے دیں آپ لوگ، اور آپ لوگ جہاں تھے وہیں رہیے، ادھر کو مت جائیے، ادھر کو مت جائیے، بالکل کوئی بھی شخص ٹچ کرنے کی کوشش نہ کرے۔ اور یہ کیمرے جتنے ہیں، موبائل سب بند کر لیجئے، بالکل بند کر لیں سب۔ حضرت تشریف لا رہے ہیں مرکز اہل سنت بریلی شریف، وہ مرکز جو دنیا سنیت کا مرکز ہے، دنیا سنیت کا مرکز، درگاہ اعلی حضرت کے صاحب سجادہ حضور نبیر اعلی حضرت، چشم و چراغ خاندان اعلی حضرت حضور پیر طریقت علامہ مفتی احسن رضا